رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی کہ ہم دیوانے اس معاملے میں، ہم دیوانے، ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے، ہم بالکل پاگل ہیں، اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے خوشی ہے، ہم فخر کرتے ہیں. یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا، کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا، لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے، یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست. یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہو یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑا خاندانی کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں. وہ کیا ہے؟ الحلم والاناہ. یہ سیکھنے کی چیز ہے، میرے بھی سیکھنے کی، آپ کے بھی. میرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ یہ دو صفات ہمارے اندر بھی نہیں ہے، آپ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. فرمایا ایک حلم کہتے ہیں برداشت، ایک ہے الاناہ. اناہ کہتے ہیں جلد بازی کے اگینسٹ، یعنی جلد بازی نہ ہو، ہر چیز میں آپ میچور سنجیدہ ہو کے اس کے تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کریں. آپ یہ جو ہے نا ایک دم کھوپڑی گھوم گئی میری، یہ جو آج کل ایک فیشن ہے، بھائی فلاں نے ایسی بات کی میرے تو کھوپڑی گھوم گئی، میں تو کڑک. ابے بھائی تو کھوپڑی تیری جس کے سامنے گھومی ہے اگر اس کی تھوڑی سی گھوم گئی نا، تیری پوری 180 ڈگری پہ گھوم جائے اور اس کی صرف 1 ڈگری گھوم جائے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کا 1 ڈگری تیرے 180 ڈگری پہ بھاری ہوگا. تو کر کے کیا آیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے نا بھری محفل میں اپنے باس کو یعنی فحش گالیاں دے کے آ گئے اور آ کے بتا رہے ہیں بھائی میں نے تو باس کو سنا دی. اس کے باس پاورفل آدمی تھا، اس نے کیس کر کے اندر کرا دیا. اب جیل کے اندر جا رہے ہیں، یار کیا ہو گیا یار، بڑی ٹینشن. اس کے بعد جا کے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے، اس کے پاؤں کے سر معاف کر دو، اس نے معاف کر کے بری کر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کھوپڑی کسی بھی ٹائم پہ گھوم سکتی ہے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک دم کھوپڑی گھومتے ہیں. ٹھیک ہے آدمی بعض دفعہ مذاق میں مجازن کہہ دیتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم گئی، لیکن فی نفسی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. الحلم کا معنی برداشت. برداشت کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے ہی کوئی بات آئی فوراً ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے، سوچو، برداشت کرو، غصے پہ کنٹرول کرو. جب ٹھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کروں گا. اور انات کا مطلب فیصلے میں جلد بازی نہیں. جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ کیا 6 مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ نا 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 نا، بعض فیصلے تو 1 دن میں کرنے ہوتے ہیں. جلد بازی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں، یا 1 سال بعد، یا 5 سال بعد، یا 10 سال بعد. نا نا نا، جلد بازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا، آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ ری ایکشن دینا ہے، تو اس ری ایکشن پہ جب تک اس کے تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے، اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے ری ایکٹ کرنا کیا ہے. چاہے وہ 1 منٹ میں کر لیں آپ، چاہے 1 سال میں کریں. بعض لوگ 1 منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں، تو وہ 1 منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا. بعض 1 سال میں بھی نہیں کر پاتے، وہ 10 سال میں بھی کریں گے تو جلد بازی والا فیصلہ کہلائے گا. نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. یہی وجہ ہے کہ 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دیا آپ نے. 23 سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو. ایک معاشرہ جس میں جہالت، ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی، فضول نظریات، ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے. تو 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے. لیکن کیسی پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں
کہ 23 سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر، ایسی جماعت تیار کر دی۔ اس میں کیا ہے، آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے، جلد بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی، غصہ نظر نہیں آئے گا، برداشت نظر آئے گی ہر جگہ۔ صلح حدیبیہ دیکھ لینا، صلح حدیبیہ میں 400 صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں۔ فدائی ہی ہے نا کہ ہم جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے۔ ایک طرف اتنا جوش، اتنی طاقت، اتنی قوت، دوسری طرف صلح کے لیے کیا ہو رہا ہے، کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں، کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فوراً واپس کیا جائے گا، ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ نبی نے یہ شرط مانی، کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے، جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ یہ 1400 صحابہ موت پر بیعت تو لے چکے ہیں، لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ یہ تو لڑ کے شہید ہو جائیں گے، آگے تو پورا عرب کھڑا ہوا ہے، کس کس سے لڑیں گے یہ؟ تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا۔ آپ کے ماتحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے، لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے، وہ اس کی خوبی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو، اللہ مدد کرے گا۔ اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی کوائف پورے کریں گے، پھر مدد کرے گا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام 40 لوگ ایمان لائے تھے، پوری دنیا ایک طرف تھی، کہیں بھی نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم 40 لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے اللہ غالب کرے گا، کیونکہ اسباب کی دنیا میں 40 آدمی 40 لاکھ سے یا 40,000 سے لڑ نہیں سکتے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں بدر میں بھی تو 313 1,000 پہ غالب آ گئے، تو بدر کی لڑائی اتفاقاً ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے۔ ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے، اس میں نبی نے پہل کی ہے، 10,000 کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا۔ اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود نہیں پہل نہیں کی ہے، ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی، آپ ڈیفینس کرتے تھے اپنا، تو ڈیفینس تو بہرحال کرنا ہے نا، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہا ہے نا حملہ کرنے کا، وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں کہ بھئی پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو۔ آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے؟ مار دو، پھوڑ دو، توڑ دو، کبھی چیف کے خلاف تقریریں، کبھی فوج کے خلاف، کبھی ایجنسیوں کے خلاف، کبھی حکمرانوں کے خلاف، اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے، بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر اعظم کے خلاف بولتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے، بول کے آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا، نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جج صحیح ہو گیا؟ کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا؟ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے، 2-4 کنٹینر بک جاتے ہیں، اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے۔ وہ جب ایک ہمارے سابق وہ تھے، ابھی تو آج کل وہ فرار ہوئے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے کنٹینروں کا بزنس کیا ہوا تھا نا سابقہ حکومت کے خلاف بہت کنٹینر تھے، آج کل وہ مارکیٹس میں ادھر گئے ہیں، یورپ میں کہیں کینیڈا وینیڈا میرا خیال ہے کہیں گھوم رہے ہیں، میں نام نہیں لوں گا پھر خام خامے وہ نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے۔ تو انہوں نے بڑے زبردست کنٹینر لا کے فضول سا جلسہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، اور لیلۃ القدر کی رات کے برابر آج کی رات جو جلسے میں شرکت کرے گا، رات اس کی لیلۃ القدر کی رات سے کیا ہوگی؟ افضل ہوگی۔ بھئی آپ کا ہدف کیا ہے؟ اب حکومت گرانا ہدف ہے، تو گرا کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے نقصان ہو رہا ہے؟ حکومت چلتی ہوئی جب گرتی ہے تو ملک کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ دیکھو نا، ہم بھی مسلم لیگ کے کوئی بہت زیادہ حامی نہیں ہیں، خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن حکومت جانے سے ملک کو فائدہ ہوا، ایماندار لیڈر آئے نہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے، میں بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا، لیکن جو آپ ماہرین سے ملو گے وہ کہیں گے بھائی حکومت اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے پھر بے شک دوسرا آدمی آئے، پھر آپ اس پہ بحث کریں، ایماندار ہے، نیک ہے، جو بھی ہے، جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار غلطی سے، جو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو اچھا آدمی کیوں بول دیا، تو ہم نے کون سا قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں، اپنی رائے بیان کی ہے، بھائی ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو، تو اس میں کیا ایسا، تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک ہی چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ ہمارے عوام بھی جذباتی، کسی لیڈر نے بھی کنٹینر لا کے رکھ دیے اسلام آباد میں، اس وزیر اعظم کو گراؤ، ایسا نہیں ہے کہ عوام پہلے ماہرین سے کوئی رابطہ کرے کہ بھائی
کیا اس سے ملک کو فی الحال یہ حکومت اگر چلی گئی ہمارا لیڈر تو آ جائے گا لیکن ملک کی واٹ تو نہیں لگ جائے گی کہیں؟ اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. بس مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, گرا دو اس کو. ابے گرانے سے مہنگائی ڈبل ہو جائے گی. آپ دیکھو نا, حکومت گئی تو یہ گوادر والا پروجیکٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا, اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہم نے تو 2023 کی خوشخبریاں سنائی بھی تھی لوگوں کو. میرے بیانات ہیں, میں نے سارے ہٹوائے اپنے بیانات. ہٹا یار, لوگ ہمیں ماریں گے پکڑ کے کہ 2023 میں ہم سونے کے نوالے کھائیں گے. میرے بیانات ہیں, پروجیکٹر پہ پورا کیلکولیشن کر کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر گوادر پورٹ بنے گی, ادھر سے کنٹینر سے اتنا ٹیکس لیا جائے گا, اتنا ٹیکس ہے تو پھر اتنا ہمارا جو ہے نا سرمایہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پوری کیلکولیشن کر کے میں نے 5-10 سال پہلے پوری کیلکولیشن کر کے بتایا کہ انشاءاللہ 2023 میں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے, معذرت کے ساتھ. لیکن وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی کو کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا پروجیکٹ. وہ پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا کہ حکومت گئی, جس سے گرین بس کا سارا یہ جو ہمارا کراچی کھدا پڑا ہوا ہے, سارے پروجیکٹ جہاں تھے وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے. اب نئی حکومت آ کے تو اس کو تو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو اٹھانے میں, لیکن قوم کے سامنے آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. قوم ہے جذباتی, اس کو نعرے مہنگائی ہو گئی اڑا دو, یہ کر دو, فلانا کر دو. تو بس یہ ہر گھر میں بھی یہی چل رہا ہے. بیگم نے الٹی بات کی, رکھ کے لگا دیا نا رکھ کے لگا دیا. ابے بھائی, ہو سکتا ہے یہ آپ کو الٹی لگ رہی ہو, یہ بات حقیقت میں الٹی نہ ہو. سنو تو صحیح, تحقیق تو کرو. آپ کے منہ سے ہو سکتا ہے سچی مچی میں بدبو ہی آ رہی ہو وہ بول رہی ہے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ کو غصہ آ گیا. اسی طرح بیگم نے آپ کے موبائل میں کسی کا نمبر دیکھ لیا, ایک دم بدگمان ہو گئی, یہ کون ہے بھائی, یہ لڑکی کون ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے یار آپ کی چچی ہو, آپ کی ممانی ہو, لیکن ایک دم جوش میں. یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. یہ اس کا غذاؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے, خوب سمجھ لو. یہ جو غذائیں ہیں نا, غذائیں, ان سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. نیند پوری نہ ہونے سے, غذا صحیح نہ ملنے سے, ڈپریشن سے, یہ تمام چیزیں آدمی کو جذباتی بناتی ہیں. اور اس کا کلچر سے بھی تعلق ہے, کلچر ہی جذباتی والا ہے. میں نے تو بہت ساری قوموں کو دیکھ لیا نا, مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے, کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہلڑ بازی. مثال کے طور پر آپ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں اگر آپ کی بائک کسی کی بائک سے ٹکرا گئی تو بعض قومیں ایسی ہیں وہ کہے گا, ہنسے گا, ارے یار تھوڑا احتیاط ہے, چلے جائے گا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ٹکراؤ, اندھا ہے نظر نہیں آتا ہے, وہ بھی آگے جواب دے گا میں اندھا نہیں تو اندھا ہے, لڑ رہے ہیں گتھم گتھا. ابے تم نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لڑائی کا, نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ٹکرا گئی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, چلو بھائی آئندہ احتیاط کرو. اگلا بھی خود ہی سوچے گا یار اس طرح بائک ٹکرا بھی سکتی ہے, اب طرح تمیز سے چلو. یہ کلچر ہے, گھروں میں بھی ایسا ہی ہے, خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض جذباتی ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے جب گارڈ وارڈ آنا شروع ہوئے نا تو کچھ تو آئے چلے گئے, تو میں نے دیکھا کچھ ہمارے گارڈ ہیں جو ایک دم سے کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی. میں کہیں گاڑی اپنی پارک کر رہا ہوں, آگے رکشے والا کھڑا ہے, تو ہم رکشے والے سے ہم چاہ رہے تھے یار تھوڑا آگے لے جاؤ ہمیں گاڑی, یہاں آپ تو چھوٹی سی رکشا ہے, آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہو, تو آرام سے نا. میں نے ایک دن دیکھ لیا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی یہ تیرے باپ کی سڑک تو نہیں ہے نا, یہ رکشا تیرے باپ کا ہے نہ, ہم کوئی گورنمنٹ کے کوئی آفیسر ہیں جو آ کے, اول تو یہ حکومت کے کسی آفیسر پہ بھی یہ چیزیں زیب نہیں کرتی ہے, تو تکبر ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے نہیں ہٹ رہا میں تو نہ ہٹے, وہ ہمارے جیسی جتنی اس کی جگہ اتنی ہماری جگہ ہے. اس کو سمجھا کے نا, خیر وہ بیچارہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, پھر صحیح ہو گیا ہوگا. وہ ابھی یہاں ہے نہیں لیکن صحیح ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. تو یہ چیز یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے, یہ چیز یہ انسان میں انسٹال ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ ایک بات آرام سے کہی جا سکتی ہے اور آپ اس کو الٹے طریقے سے کہنا شروع کر دو. اور زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے, ملکی جھگڑے, پھڈے, یہ سارے اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ایک بات تمیز سے کہنے کی تھی, سمجھانے کی تھی, آپ بڑھ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کھوپڑی گھومتی ہے. اور یہ فیشن بن گیا, میری کھوپڑی گھوم جاتی ہے, میں تو یوں. تو وہ جتنے سارے حادثات ہوتے ہیں کھوپڑی گھومنے والوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, نارمل لوگوں کے ساتھ زیادہ تر حادثات نہیں. ان کے ساتھ بس ایک ہی حادثہ ہوتا ہے, کبھی دوسری شادی ہو جاتی ہے ان کی, اس کے علاوہ ان کے حادثہ ہوتے ہی نہیں ان کے ساتھ. تو تمام پہلوؤں پہ آپ نے غور کرنا. تو الحلم والاناہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے اندر اللہ کو بہت پسند ہیں. ایک ہے برداشت,
اچھا برداشت کیسے پیدا ہو، یہ بات کر کے بس میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کیونکہ اس کا شریعت سے بھی تعلق ہے. لوگ غصے میں آ کے کلمہ کفر زبان سے نکال دیتے ہیں، بھائی جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو، ایسے بول دیتے ہیں نا. تو یہ جملہ تو بڑا کڑوا ہے بھائی، آپ بے شک توبہ استغفار کر لیں اس پہ، لیکن یہ اسلام سے نکل جاتا ہے آدمی. اللہ کے ہاں الفاظ کی بہت ویلیو ہے. کسی کو آپ سمجھا رہے ہوں کہ جاؤ میں نہیں مانتا اللہ کو، جاؤ میں نہیں مانتا شریعت کو، شریعت ایک طرف رکھو، یہ بڑے خطرناک الفاظ ہیں. ایک طرف رکھ دیا آپ نے، اللہ کہے گا تو نے تو شریعت ایک طرف رکھ دی تھی. تو یہ تو شریعت ہی کہتی تھی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، تو شریعت ہی تھی نا. ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں جو ہے جعلی ڈیورس پیپر بنانا چاہتے ہیں، وہ امریکہ میں تھیں. جعلی ڈیورس پیپر نا، کوئی وجہ ہوگی کوئی ڈاکومنٹیشن کے لیے، تو کیا وہ ایسا تو نہیں اس سے واقعی طلاق ہو جائے؟ میں نے کہا طلاق تو ہو جائے گی، ڈیورس میں جعلی والی نہیں ہوتا، جیسے ہی ڈیورس کا لفظ لکھیں گے ڈیورس واقع ہو جائے گی. تو وہ اپنے شوہر کو سمجھانے لگی، بھائی دیکھیں وہ ایک مفتی صاحب سے میں نے پوچھا ہے، تو وہ شوہر کہتے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں ڈیورس پیپر لگا ہم کو، میں سچی مچی میں نہیں دے رہا تمہیں، ایک کاغذ ہمیں چاہیے اس کے لیے، تو ڈاکومنٹیشن کے لیے چاہیے. اب وہ پھر مجھے فون کیا، مفتی صاحب میں تو گھبرا رہی ہوں ڈیورس ہوئی نا. میں نے کہا آپ صحیح گھبرا رہی ہیں، ڈیورس ہو جائے گی. کہہ رہی میرے میاں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں مفتیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ان کو یہ بتاؤ کہ پھر ڈیورس کیا ہر کسی بھی معاملے میں مفتیوں کے چکر میں نہ پڑیں. ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا نکاح مولانا صاحب نے یا کورٹ نے پڑھایا تھا، اس کو بھی علماء نے کہا تھا کہ یہ نکاح ہو گیا اور بیوی آپ کے لیے حلال ہو گئی. اس میں بھی زبان سے الفاظ استعمال کیے تھے آپ نے، تو آئندہ اس چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اور یہ مذہب ہی کہتا ہے کہ ایک حلال رشتہ ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے، نکاح کے بعد حلال ہوتا ہے، نکاح کے بغیر حرام. گورا تو نہیں ان چیزوں کو مانتا نا، گورا تو کہتا ہے گرل فرینڈ بھی حلال ہے بیوی بھی حلال ہے. تو میں نے کہا پھر یہ چکر میں ہی نہیں پڑو، تو پھر یہ ڈیورس ویسے ہی زبان سے دھڑ 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 دے دو اور رکھ لو، اس کو کیا ضرورت ہے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 دفعہ دے دو، بیوی ہے گرل فرینڈ ہے، کیا کرنا ہے؟ اور میں نے کہا پھر ان سے بولو کہ وصیت لکھ کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ دفن کیا جائے، دائیں کروٹ پہ لٹایا جائے، غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے. اور اسلام ظاہر ہے مولوی بتاتے ہیں نا یہ، تو نہ اسلام کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، نہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت. میرے مرنے کے بعد تابوت میں رکھ کے بغیر غسل کفن کے مجھے دفن کر دینا، اور کسی بھی قبرستان میں کر دو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ضروری نہیں ہے. اور آگے بھی ایک بات میں نے کہا کہ اس سے خاتون کو نہیں کہا، وہ کہیں گے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں آئندہ کوئی ایسی بات کرے ان سے بولنا کہ اگر آپ مولویوں کے چکر میں نہیں، مذہب کے چکر میں نہیں پڑتے تو پھر عقل پرستوں کے چکر میں آؤ نا. پھر عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بجائے اس کے کہ قبر میں آپ کیڑوں کو لاش کھلائیں، بہتر نہیں ہے کووں کو کھلا دی جائے، پرندوں کو، مرغیوں کو کھلا دی جائے، یا اس کے کباب بنا کے پبلک کو کھلا دی جائے، کسی کے کام آ جائے گا نا انسان. عقل سے اگر فیصلہ کرواتے ہو تو جیسے ہومو سیکچولیٹی صحیح ہے، عقل کہتی کیا ہے، وہ دونوں جب راضی ہیں تو کس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار، یہ مذہبی لوگوں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس میں؟ وہ جب راضی یہ راضی، ہاں اس کی رضا سے نہ ہو تو پھر عقل کہتی ہے غلط ہے. تو جب ہومو سیکچولیٹی کو جائز کر دیا عقل کی بیس پہ، تو عقل تو یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں گوشت مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مسلمان کروڑوں جانور بقرعید میں کاٹ دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے، تو بہتر نہیں ہے کہ جو جنازے مر رہے ہیں اگر ان کا گوشت فریش گوشت ہے تو اس کو کباب بنا کے فریز کر دیا جائے، کیڑوں نے کھانا ہے، اس سے بہتر نہیں کہ انسان کھا لے، کیونکہ اب اس کے زندہ ہونے کا تو کوئی چانس ہے نہیں. تو یہ تو ساری چیزیں مذہب کی بتائی ہوئی ہیں کہ نہیں جی اس کو غسل دو، اس کو جنازے کو لا کے رکھو، اس کو کا جنازہ پڑھو، پھر اس کے لیے زندگی بھر مغفرت کی دعائیں کرو، اور میرج سسٹم ہونا چاہیے، ابا بھی ہونے چاہیے، ابا لیس انسان نہیں ہوتے، وہ ولد الزنا کہلاتا ہے بچہ. اور یہ باپ کے حقوق ہیں، یہ ماں کے حقوق ہیں، یہ دادا کے ہیں، یہ نانا کے ہیں، یہ پھپھو کے ہیں، اس سے نکاح جائز ہے، اس سے نکاح حرام ہے. مذہب اگر گائیڈنس نہ کرے تو پھر دنیا میں کسی کا باپ بھی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جنہوں نے عقل سے فیصلے کیے ہیں نا وہ کلچر سے متاثر ہو کے کیے ہیں. اگر یورپ میں یہ قانون ہے کہ بہن سے شادی اللیگل ہے، اس لیے نہیں کہ عقل یہ کہتی ہے، اس لیے کہتے ہیں یار کلچر ابھی اس کو قبول نہیں کرے گا. تھوڑے وقت پہلے تک ان کا کلچر ہومو سیکچولیٹی کو قبول نہیں کرتا تھا تو یہ اللیگل تھی. جب ان کے کلچر میں یہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو گئے، کلچر نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، انہوں نے قانون کا حصہ بنا دیا.
اور ایسا حصہ بنایا کہ آپ اگر یہ ثابت کر لیں کہ میں اس گندگی کا عادی ہوں، ٹھک کر کے آپ کو ویزا مل جائے گا. اتنا زبردست بنا دیا کہ نہ صرف لیگل ہے بلکہ باعث ثواب ہے. سمجھ رہے ہو؟ باعث ثواب کا مطلب آپ کو یعنی ویزا مل جائے گا آپ کو. میرے پاس فون آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار وہ ہم اپنے آپ کو اگر یہ گئے ہوئے لکھ دیں تو ویزا مل جائے گا. میں نے کہا خدا کو ڈرو یار، اللہ کے بندے خدا سے ڈرو، اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تم؟ کہہ رہے جھوٹی موٹی کا لکھ رہے ہیں. اول تو وہ جھوٹی موٹی مانتے نہیں ہیں، جھوٹی موٹی کے ٹیسٹ بھی کراؤ گے، کیا کرو گے؟ چھوڑو، اپنے ملک میں ہی رہو یار، آرام سے عزت کے ساتھ جاؤ. تو چونکہ کلچر نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس لیے کلچر میں مدر سے میری بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اللیگل ہے. بہن سے شادی بھی کیا ہے؟ اللیگل ہے. عقل اور غیرت کہتی ہے کزن سے شادی جائز ہونی چاہیے، کیونکہ کزن کے بارے میں وہ جذبات نہیں ہوتے جو بہن کے بارے میں ہوتے ہیں. لیکن ان کا کلچر کیونکہ کزن میرج کی بھی اجازت نہیں دیتا، لہذا کزن میرج بھی کیا ہے؟ اللیگل. تو وہ جو عقل سے فیصلے کر رہے ہیں نا مذہب سے ہٹ کے، وہ عقل خالص عقل نہیں ہے، اس عقل میں کلچر کا تڑکا لگا ہوا ہے. جب کلچر چینج ہوگا تو عقل بھی کیا ہو جائے گی؟ عقل کہتی ہے شراب پینا چاہیے یا نہیں پینی چاہیے؟ نہیں. لیکن عقل پرستوں کی عقل کہتی ہے کہ اللیگل ہے شراب. ہاں آپ ڈرائیونگ نہ کریں شراب پی کے، ہاں آپ شراب پی کے کوئی حساس کام نہ کریں، چولہا نہ جلائیں ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں کتنے حادثات شراب پی کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ پینے کے بعد تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. پینے کے بعد تھوڑی پتا چلتا ہے. تو بعض دفعہ پی کے آدمی بھول جاتا ہے کہ قانون کیا ہے، لا کیا ہے. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے 25-30 بندوں کو پیلتا ہوا چلا جاتا ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ایک قطرہ بھی حرام ہونا چاہیے اس کا. لیکن کلچر چونکہ شراب کا ہے تو وہ لیگل ہو گئی ہے. تو اس لیے اگر آپ مذہب کو سے گائیڈنس نہیں لیتے تو آپ سے بڑا حیوان اور درندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور جو درندگی ابھی ہے وہ آگے بڑھے گی. تو میں نے ان سے خاتون سے کہا اپنے میاں سے بولو مولویوں کے چکر میں اگر نہیں پڑنا تو بالکل بھی نہ پڑھو. آدھا چکر جو اپنے فائدے کا ہے وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ منافقت ہے. یہ تو کوئی عقل پرست بھی نہیں کہتا. ایتھیس جو ہے نا، جو مذہب کو نہیں مانتے تو بالکل بھی نہیں مانتے وہ مذہب کو. یہ کیا درمیان میں ادھر آتا؟ تو میں نے کہا کسی چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ڈیورس کیا ہوتی ہے، طلاق کیا ہوتی ہے، چھوڑو، یہ تو چھچور پنے کی باتیں ہیں چھچوری باتیں، پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں. اور میں نے کہا پھر ان سے یہ بھی کہو، ابھی چھوڑو بہت زیادہ پھر ایسا نہ کرنا شروع کر دیں. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ مذہب کا لبادہ اتار کے پھینک دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یا تو ملکی لا ہے، لیکن اس لا کے بھی آپ پابند ڈنڈے کے زور سے ہوگے. ورنہ عقل یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ملک نے میرے لیے قانون بنایا، میں نہیں مانتا اس قانون کو، جاؤ. بھائی ہر آدمی جب اپنی رائے میں آزاد ہے تو ملکی قانون سے بھی آزاد ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو عقل کے خلاف ہے. کہاں سے خلاف ہے؟ آپ ثابت کرو میرے سامنے. میں اکثر ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو ایتھیس لوگ ہیں یا جو مذہب کو نہیں مانتے، میرے سامنے ان کو بٹھا دو، صرف ایک چیز پہ بات ہوگی کہ آپ اچھائی اور برائی کا کوئی معیار بتاؤ. قیامت آ جائے گی، الٹے لٹک جائیں گے. یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اور برے کی ڈیفینیشن کیا ہے. ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. جب ایک چیز ڈیفائن ہی نہیں ہو سکتی تو اچھا بن کیسے سکو گے آپ؟ دیکھو اس کی مثال دیتا ہوں میں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میں صحت مند بننا چاہتا ہوں. ڈاکٹر کہتے ہیں صحت مند غذائیں کھایا کرو، شہد کھایا کرو، انجیر کھایا کرو، پھل کھایا کرو، اور لال آٹے کی روٹی کھایا کرو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کہتے ہو اچھا ہوا آپ نے مجھے صحت مند غذائیں بتا دی، میں جا کے کھانا شروع کر دوں گا. تھوڑے دنوں میں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو گئی. ایک آدمی آیا، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیں کہ خراب غذائیں کون کون سی ہیں، خراب بری غذائیں جن سے صحت کیا ہوتی ہے؟ خراب. ڈاکٹر آپ کو بتا رہے کہ جی پیزا ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے چلو یہ نہ کھایا کرو، کولڈ ڈرنک نہ پیا کرو، گٹکے نہ کھایا کرو، سٹے نہ لگایا کرو، ٹھیک ہے نا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، دیر سے مت سو، دیر سے مت اٹھو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ نے ان چیزوں سے حفاظت کرنا شروع کر دی. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا کہ یہ صحت مند آدمی ہے اور یہ کمزور آدمی ہے. جو بری غذائیں کھا رہا ہے وہ کمزور، خراب، توند نکلی ہوئی، تشریفیں دائیں بائیں گھوم رہی ہیں جب چلتا ہے، مختلف چیزوں کے ڈیزائن اس کے وجود میں آ گئے.
صحیح ہے نا؟ تو ڈاکٹر اگر ڈیفائن کرے گا نا اچھی غذائیں کون سی ہیں تو صحت مند بننا ممکن ہوگا. وہ ڈیفائن کرے گا کہ بری غذائیں کون سی ہیں تو خراب ہونا بھی ممکن ہوگا آپ کے لیے. تو اسی طرح جیسے صحت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے, ایسے ہی انسان کیریکٹر کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے. انسانوں میں بھی دو قسم, کہتے ہیں نائس پرسن, انگریز بھی کہتے ہیں نا بیڈ پرسن, نائس پرسن, اچھا آدمی ہے گندا آدمی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اچھی صحت مند غذاؤں کو ڈیفائن کیے بغیر جب ممکن ہی نہیں ہے, آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس میں, ڈاکٹر صاحب میں صحت مند بننا چاہتا ہوں, صحت مند, ڈاکٹر کہتے ہیں صحت مند غذائیں کھایا کرو. آپ کہہ رہے ہیں صحت مند غذاؤں کی ڈیفینیشن بیان کریں گے, پتہ نہیں کیا ڈیفینیشن ہے صحت مند غذا, مجھے نہیں پتا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بتاؤ تو صحیح کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں, کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا. تو آپ کہو گے پھر یہ مشورہ بھی اپنے پاس ہی رکھو, خام خواہ کی نالج دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے تو خام خواہ میں مبہم بات کر کے مجھے لٹکا دیا آپ نے. پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے کیا پتا کیا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے. جانوروں میں نہیں ہوتی ہے یہ تقسیم, کتے میں اچھا برا نہیں ہوتا. کتے جو سافٹ ویئر اللہ نے اس میں انسٹال کر دیا, کتا ہمیشہ کتا ہی رہے گا. وفاداری اچھی صفت ہے تو وہ اس کی بلٹن ہے, وہ کمپنی کی طرف سے, وہ خود سے وفادار نہیں بنا. اس میں اگر کتا پن ہے تو وہ بھی بلٹن ہے کہ اس کے دم پہ پاؤں آ گیا, خیر نہیں ہے. تو یہ سب کتے اچھے برے نہیں ہوتے, جیسے ہیں قیامت تک کروڑوں سال سے ویسے ہی ہیں, کروڑوں سال تک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. جھوٹے ہیں تو جھوٹے ہیں, سچے ہیں تو سچے ہیں, بہادر ہیں تو بہادر ہیں, بزدل ہیں تو بزدل ہیں, وفادار ہیں تو وفادار ہیں, بے وفا ہے تو بے وفا. طوطا بے وفا ہوتا ہے نا, جتنا مرضی کھلاؤ ایک دم غائب ہو جائے گا مارکیٹ سے, کہتے ہیں نا طوطا چشمی. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہے, لیکن انسان میں ایسا نہیں ہے. دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیومن, انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو, نائس پرسن, بیڈ پرسن. سچ بولتا ہے اچھا, جھوٹ بولتا ہے گندا. وفادار ہے اچھا, بے وفا ہے گندا. یہ تو ہمیں پتا ہے نا ڈیفینیشن, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. لیکن آپ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, ہمارے پاس مذہب ہے, ہمیں مذہب نے بتا دیا, اللہ نے, ہم اللہ پہ مانتے ہیں کہ بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا, وہ بتائے گا. اس نے 4 شرطیں بیان کی, اچھائی اور برائی کو 4 لفظوں میں ڈیفائن کر دیا اس نے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, یہ 4 شرطیں بیان کر دیں. جو ان 4 معیارات پہ پورا اترے گا کالڈ اچھا, ٹھیک ہے نا. من اراد الآخرہ, وہ 4 معیار کیا ہیں؟ ہر کام میں نیت آخرت کی ہونی چاہیے. کام کتنا ہی دیکھنے میں اچھا ہو, آخرت کی نیت اگر نہیں ہے تو اللہ کہتے ہیں لوگ اچھا کہیں گے میری نظر میں یہ نائس پرسن نہیں ہے. آپ نے کروڑوں لوگوں کو کھانا کھلا دیا پبلک کو دکھانے کے لیے, وہ کروڑوں لوگ کہیں گے ویری گڈ زندہ باد, اللہ کہے گا بالکل بھی اچھا نہیں ہے, یہ آدمی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے, بالکل پسند نہیں ہے, جہنم میں جائے گا. میدان جنگ میں بہادری سے لڑا قوم کے لیے, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, لوگ کہیں گے یار زبردست اچھا. اللہ کہیں گے اس کی نیت تھی پبلک کو دکھانا, مجھے راضی کرنا نیت نہیں تھی. تو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا, لیکن اللہ کی نظر میں اچھائی کی ڈیفینیشن اس پہ صادق نہیں آتی. اللہ کہیں گے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. آدھی کھجور کسی غریب کو کھلا دیا آپ نے, آدھی خود کھا لی آدھی کسی غریب کو, نیت اللہ کو راضی کرنا ہے, تو اللہ کہیں گے ویل ڈن. اللہ کیا کہیں گے؟ اچھا نہیں بلکہ ویل ڈن. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے غضب کو یہ آدھی کھجور ٹھنڈا کر سکتی ہے, اللہ کے غضب کو, اللہ کے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ, حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ سے بچو, آدھا کھجور صدقہ کر کے بچ جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پہلی شرط وسعا, دوسری شرط ایک عمل بھی کرے, صرف نیتیں نہ کرے, ارادے ہی نہ کرے. لہا سعیہا, عمل بھی وہ جس کو خدا نے اچھا کہا ہے, گاڈ ڈیفائن کرے گا اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے, پبلک سے نہیں پوچھو. کیونکہ پبلک جب اچھائی کو ڈیفائن کرے گی تو اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے کرے گی. شرابی اگر اسمبلی میں ہو, وہ کبھی شراب کو علی الاطلاق برا نہیں کہیں گے, وہ اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر. ہومو سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ, سیکچولیٹی میں مبتلا لوگ اگر قانون پاس کریں گے, وہ اس عمل کو گندا کہہ کے خود اپنے اوپر گندگی کا فتویٰ کیسے لگوائیں گے بھائی. لیکن خدا جب ڈیفائن کر دیا کہ جس کو میں اچھا کہوں, تو قرآن کہہ رہے جس نے لڑکے سے بدفعلی کی, اتنا گندا عمل کہ لوط علیہ السلام پیغمبر کہہ رہے ہیں انی لعملکم من القالین, میں تمہارے اس عمل سے نفرت کرتا ہوں. اور اللہ کہتا ہے اس قوم نے توبہ نہیں کی تو میں نے فجعلنا عالیہا سافلہا, پوری بستی کو اٹھا کے الٹا دے کے زمین پہ پٹک کے ختم کیا میں نے. یعنی تھوڑا برا نہیں ہے,
بہت زیادہ برا. تضاد آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ ٹکراؤ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لبرل لوگ کہہ رہے ہیں برا نہیں ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا برا نہیں، بہت زیادہ برا، اور اس پہ شریعت میں سزائیں بھی بڑی سخت ہیں. تو ہمارے پاس تو ڈیفائن کرنے کے لیے 2 اور 2 4 کی طرح ہے. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اور قرآن کہہ رہے کچھ بھی کر لو، جب تک مجھ پر ایمان نہیں رکھو گے میری توحید پر کہ میں نے بنایا ہے، اس وقت تک تمہارے عمل پہ اچھائی کا لیبل ہی نہیں لگاؤں گا میں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض دفعہ عمل تو اچھا ہوتا ہے لیکن اس عمل سے آپ پھر بھی اچھے نہیں بنتے. جیسے آپ کیا ہیں، اپنے ابا کی نہ خدمت کر رہے ہیں، نہ ان کو پانی پلا رہے ہیں، محلے والوں کو آپ نے سبیل لے کے دی ہوئی ہے. تو جس کو آپ کے باپ کے ساتھ آپ کا سلوک معلوم نہیں ہوگا وہ تو کہے گا ویل ڈن، بہت اچھا آدمی ہے. لیکن جب آپ کے گھر آ کے دیکھا یار باپ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کو بیماریاں ہیں، اس کو کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس عمل کو دیکھنے کے بعد کیا وہ آپ کو اچھا کہے گا؟ بولو نا. وہ کہے گا یار تمہارا غریبوں کو کھانا کھلانا عمل بہت اچھا ہے، تم پھر بھی اچھے نہیں ہو. جیسے وہ میں اکثر لطیفہ بار بار سناتا رہتا ہوں نا، کہ وہ ایک آدمی اپنی بیوی سے تنگ تھا، اچھی نہیں لگتی تھی اس کو، شکل اچھی نہیں تھی. ایک دن وہ بیوی بڑی خوبصورت ساڑی پہن کے آئی، بڑی خوبصورت لپسٹک، بڑا زبردست چوڑیاں، بڑا زبردست میک اپ. بیگم سے خوش ہو کے کہتا ہے بیگم کنی سونی ساڑی پہنی ہوئی ہے تسی. بیگم کہتی ہے تھینک یو جی. بیگم خوش ہو گئی نا، آج تو بڑی بڑی تعریفیں ہو رہی ہے زندگی میں پہلی دفعہ. کہتا ہے بیگم کتنی خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں تم نے. چوڑیوں کی تعریف ہو رہی نہیں، کتنی خوبصورت چوڑیاں. شکریہ، باغ باغ ہو گیا دل، گارڈن گارڈن ہو گیا دل اس کا. شکریہ جی. بیگم آج تو تم نے سینڈل بھی بہت اچھی پہنی ہوئی، لپسٹک بھی بڑی پیاری، کاجل بھی بڑا پیارا. شکریہ شکریہ شکریہ. اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. یہی حال اللہ کی نظر میں ہے. تم نے اتنے ہسپتال بنا دیے، کتنا پیارا عمل کیا تم نے. اللہ کافر کو یہی کہتا ہے تم نے سائنسی ایجادات کر لی، تم نے بلب ایجاد کیا، تم نے کورونا کی ویکسین ایجاد کر لی، تم نے یہ کر لیا، بہت اچھا، بہت اچھے کام ہے سارے، اچھے پھر بھی نہیں ہو. کیونکہ جو گاڈ ہے جس نے پیدا کیا اس کو تو مانتے ہی نہیں ہو. ہے بھائی، باپ کا حق پہلے ہے نا، جس نے جنا ہے، جس نے بچپن میں آپ کو سہارا دیا. ماں کا حق پہلے ہے نا، جس نے دودھ پلایا. اس کو چھوڑ کر باقی سب کو کر رہے ہو، سب کی خدمتیں کر رہے ہو، کیا اچھا تھوڑی کہلاؤ گے؟ عقل مند کہے گا کام اچھے ہیں، بندہ اچھا بولو نہیں ہے. اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ کافر بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، اس میں سخاوت بھی ہوتی ہے، اخلاق بھی اچھے ہوتے ہیں بہت، لیکن اچھا کہتا ہے اچھا پھر بھی، جیسے اس عورت کی ساڑی بھی اچھی، سینڈل بھی اچھی، کاجل بھی اچھا، لپسٹک بھی اچھی، دوپٹہ بھی اچھا، لیکن خود پھر بھی اچھی نہیں. ہمارے ایک دوست تھے بچپن میں، ان کو چمکیلی رنگ برنگی ٹوپیاں پہننے کا بہت شوق تھا. ابھی بھی میرا بیان سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہر وقت چمک چھلو جیسی ٹوپیاں پہن کے، میں نے کہہ رہے ہیں یار کتنی خوبصورت ٹوپی. میں نے کہا بھائی یہ نہیں پہنا کرے یار. کہہ رہے یار اچھی نہیں ہے. میں نے کہا ٹوپی بہت خوبصورت ہے مگر اسے پہن کے تو اچھا نہیں لگ رہا. لباس میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اٹریکشن ہے یا نہیں. اب مرد اگر ساڑی پہن لے خوبصورت سی تو ساڑی تو اچھی لگے گی لیکن اسے پہن کے آدمی اچھا نہیں لگے گا. تو صرف یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی اچھی ہے کہ نہیں ہے. تو لبرل لوگ، کافر لوگ عمل کو اچھا دیکھ کرنا کہ اس بندے کو اچھا قرار دے رہے ہوتے ہیں. بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک عمل اچھا ہے جس کی وجہ سے آپ بھی اچھے بن جائیں. آپ جب اچھے بنیں گے جب تمام اعمال کو آپ کے لا کے رکھا جائے گا ترازو میں، پھر پلس مائنس کیا جائے گا، بیلنس کیا جائے گا، اس کے بعد پتا چلے گا کہ آپ اچھے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو ہمارے ہاں اچھے انسان کی ڈیفینیشن ہمارے پاس موجود ہے. کسی گورے کے پاس، کسی لبرل آدمی کے پاس، جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے پاس، میں کہتا ہوں میرے سامنے لا کے بٹھا دو، قیامت آ جائے گی وہ اچھے اور برے کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی. دیکھو خدا کے آگے تو جھک جاتا ہے نا انسان. اللہ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، عقل مانے نہ مانے. اگر آپ نے کسی کو خدا مان لیا تو اب اس کے آگے تو آپ ہتھیار ڈال دیں گے. لیکن جب آپ نے کسی کو خدا نہیں مانا، اسمبلیاں خدا تھوڑی ہیں، یونائٹڈ نیشن خدا تھوڑی ہے، لوگ خدا تھوڑی ہیں، جج خدا تھوڑی ہے، جتنی کھوپڑی اس کی اتنی میری کھوپڑی ہے. وہ کہے گا یہ اچھا ہے، میں نہیں مانتا یہ اچھا، جاؤ. ٹھیک ہے نا. تبھی آپ عقل سے فیصلہ کرواتے رہو تو قیامت تک آپ قلا بازیاں کھاتے رہو گے. یہی تو بات ہے. قرآن بار بار کہتا ہے غیر مسلم اندھیروں میں بھٹکتا ہے، فی ظلمات. کبھی قرآن کہہ رہا ہے اندھیروں میں ہے، کہیں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سراب ہے، سراب. امیدوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، آگے جا کے دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے، ریت ہے. یہ تو
کتنی مثالیں قرآن نے، کہیں کہہ رہے بارش میں جیسے بجلی چمکتی ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے راستہ نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے، ایسی ان کی کنڈیشن ہے. ساری زندگی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے، پتہ ہی نہیں، اس میں ٹکرے مارتے مارتے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ حساب کتاب ہے ان لوگوں کا جن کے پاس مذہب کی تعلیمات نہیں ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے، یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب آپ کو گائیڈ ہی نہیں کرتا صحیح طریقے سے. وہ تو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے یار اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی چیزوں کو اچھا قرار دے رہا ہوتا ہے جو عقل کہتی ہے اچھی ہو نہیں سکتی ہے.